یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ. ایسے تصور کریں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن تصور اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یا ہم لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں، لیکن جو بات نبی کریم کا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. جو شک کرے ان کی بات میں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ قیامت تک ما ہوا قائل الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا یا ہو رہا ہے یا ہوگا میں سب کو دیکھتا ہوں. رسول اللہ فرماتے کہ کفی ھذا، اپنی ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، اپنے دست مقدس مبارک کی طرف. یہ ہاتھ انسان کے کتنے قریب ہے. آقا جی نے اپنے ہاتھ مبارک کو کہا کہ میرا ہاتھ میرے سامنے کیسا ہے، ایسے میں تم کو دیکھتا ہوں. شک کرنا چاہیے. تو آپ ایسے تصور کریں، کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو پایا نہیں ہے تو تصور کریں گے. لیکن جس کو خدا قسمت سے تصور سے باہر نکال دے وہ کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں. وہ دیکھتے ہیں لیکن ہر وقت سے نہیں. جب وہ چاہتے ہیں اور جس کے دل میں سچائی ہوتی ہے نبی کریم کے لیے تو حجابات ہٹاتے ہیں تو زمین سمٹ جاتی ہے اور اس کے اور آقا کے درمیان 2 فٹ 2.5 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. اتنا فاصلہ ہوتا ہے اور دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کا یقین اور محبت بہت بڑھ جاتی ہے. تو تصور کا اس لیے کیا کہ تصور کریں گے کہ آپ اس حقیقت تک نہیں پہنچے نا. جس کو چیز ظاہر ہو جائے اس کو نہیں چاہیے ڈھونگ رچاتا پھرے. مخفی شیخ کو لکھ دے کہ آپ جو کہہ رہے تھے میں ان کو دیکھ رہا تھا. آپ جو کہہ رہے تھے تصور، میں اس تصور سے نکل چکا تھا. میں حقیقت دیکھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. تو خدا کرے ہمارے تمہارے درمیان یہ تصور کی فضا بھی ہٹ جائے، حقیقت کھل جائے. لیکن یہ جب ہوگا جب آپ ان کے ساتھ دل سے سچے ہو جائیں گے. ایک ہوتا ہے خیالی سچا ہونا، ساری عمر نیتیں پڑھنا، ساری عمر تقریر کتابوں پہ لکھانا، لیکن ان کی مرضی پہ نہیں چلنا. ایک ان کی مرضی پہ چلتا ہے. آقا جی نے داڑھی پسند کی، کہتا ہے جو آقا کو پسند ہے مجھے پسند ہے، اندھا ہو کے چلتا ہے. آقا جی نماز پسند کی، نفلوں کو پسند کیا، کہتے جو چیز انہیں پسند ہو ان کی موافقت میں رہتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے. جب اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو ادھر سے اس کے اور آقا کے درمیان میں رابطے شروع ہو جاتے ہیں. اچھی خوابیں آنی. اگر رابطے میں بہت ہی مضبوط ہو جائے کہ میں کوئی بھی چیز ہو مجھے موافقت نبی کریم سے ہر معاملے میں، چاہے وہ بات سمجھ میں آقا جی کی آئے یا نہ آئے، کہ آقا جی کے پیچھے میں اندھا ہو کر چلوں گا، سوچوں گا نہیں. دوسرے کی بات کو سوچے لیکن آقا کی بات کو نہیں سوچنا ہے. اس لیے کٹر وہابی، سنی، شیعہ، دیوبندی، ادریسی یہ نہیں بننا. یہ تو مدرسے ہیں، آدمی چاند 1 منٹ میں بن جاتا ہے جی. لیکن ان کی موافقت اور عظمت دل میں نہیں اترے گی. دیوبندی بنے، بریلی بنے، آل رسول بھی بنے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا. آقا جی کہتے من ابطا بہ عمل لم یسرع بہ نسب، جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب کچھ نہیں کرے گا، خاندان کو لیے پھرتا ہے. اور کہا انا جد کل تقی ولو کان عبدا حبشیا، میں اس کا جد امجد ہوں. میری آل ہے وہ، حبشی غلام کیوں نہ ہو، چاہے عربی بھی نہ ہو، حبشی ہو، لیکن اس کو تقوی خدا کا خوف حاصل ہے. اس کے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول ہے. ابو لہب ابو جہل سید نہیں تھے، عظمت خدا رسول نہیں تھی. دیکھو کہاں گئے. ابھی سادات موجود ہیں، نسبت کا تو لوگ ادب کرتے ہیں،
ہاں جی، لیکن اعمال وہ نہیں کرتے تو وہ آل سے نکالے جاتے ہیں۔ جو آل نہ بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاضے محبت میں اندھا ہو کے چلے، وہ آل میں داخل ہو جاتا ہے۔ آل میں آدمی داخل بھی ہو جاتا ہے، نکالا بھی جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا ان ابنی من اہلی، میرا لڑکا میرے خاندان سے ہے، میرے آل سے۔ کہا لیس من اہلک، اب تیرا اہل نہیں رہا، نبوت کے خاندان سے نکال دیا ہے ہم نے۔ اللہ کے کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تو آل کا کیا فائدہ۔ اور سلمان فارس کے، عرب بھی نہیں، اور نبی کریم کے واسطے قربانیاں موافقت دیتے تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان رسول سے۔ سلمان من اہل البیت، عمل اچھا نہیں، عربی بنو، عجمی بنو، سید بنو، ہاں جی، راجپوتی بنو، پھوتی خانی بنو، سب بیکار۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز اور محترم وہ ہے جس کو تقوی اور خدا کا خوف ہو۔ ہاں، انما تعتون باعمالکم لا بانسابکم، تم اپنے عملوں سے شناخت کی جائے، تمہارا عمل کیا، تو نسب پوچھا نہیں جائے گا سید سے یا پھوتی خان سے یا وڈیرے تھے یا بٹیرے تھے یا راجپوت سے، یہ نہیں پوچھیں گے، عمل کو تمہارا دیکھیں گے۔ ادھر سے مسئلہ چلے گا تمہاری عزت کا یا ذلت کا، عمل کے حساب سے عزت اور ذلت۔ نسب خاندان تو شناخت کے لیے، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ تو میری بات کو سمجھ تو کوشش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت ہو، اور اندھی موافقت ہو۔ ہاں جی، شیعہ سنی کٹر بریلوی نہیں بننا ہے، کٹر عاشق رسول بننا۔ شیعہ سنی بریلوی کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پڑتی جہاں قرآن سے ثابت نہ ہو یا حدیث سے ثابت نہ ہو۔ جو بات قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، وہاں مذہب ختم، مذہب نہیں ہے۔ مذہب وہاں لانا، آقا کے سامنے اپنی مرضی اور رائے رکھنا، وہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا، ایمان سے نکل کے ہی مرتا ہے اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ بہرحال اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں، کوئی مذہب نہیں رکھنا ہے۔ مذہب وہاں رکھنا ہے جہاں تم کو قرآن حدیث سے بات نہ ملے۔ قرآن سے بات مل گئی، قرآن کی آیت ہے، نبی کی زبان سے بات سن لی، مذہب نہیں ہے۔ مذہب وہاں ہے جہاں تم کو مسئلہ نہ ملے۔ تو ہمارا وہی مذہب رہے گا، کون سا؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ۔ بس ایک مذہب کیا؟ حضرت ہم عشق کے بندے ہیں انشاءاللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ اللہ حیات النبی، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس وقت؟ خدا کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نکاح رحمت، یہ ان کی عنایت ہے، خدا کی قسم، ان کی عنایت، یہ رخ ان کا ادھر ہے۔ یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ، یا وجہ، یا وجہ، یا وجہ، دخیل اللہ ثم دخیل، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، رسول اللہ۔ اسی طریقے سوالے سے ہم کلام ہوئے، کرم کا تقاضا ہے، کہا خدا کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ جو ان پہ جھوٹ، آپ ان کے ہو جائے، آپ کے سارے کام بنے گے، لیکن زبان سے نہیں، دل سے۔ آپ نے اگر دل دے دیا حضرت محمد مصطفیٰ کو، خدا کے وہ آپ کے ضامن اور کفیل، جس کے ضامن کفیل حضرت محمد مصطفیٰ ہو جائے،
اس کو دنیا آخرت کا خوف ختم ہے، لیکن پھر بھی خدا کی عظمت سے ڈراتے ہیں۔ کسی کو تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، یعنی امان کی، لیکن پھر بھی احتیاطاً کہا، اس کی قسمت تھی نبی کی کہ پھر بھی خدا سے ڈرتے رہنا، خدا بادشاہ، مغرور نہ ہو جانا، اگر میں نے تم کو تسلی دے دی ہے برحق، پھر بھی خیال رکھنا۔ وہ حیات طبیعت ان کے ہوتے ہوئے آپ لیڈروں کے پیچھے دھوبی کے کتے سے بدتر بنے ہوئے، آپ ان کے بن جائیں، ظاہر میں ان کے ساتھ زبان سے رہیں، دل سے نہ رہیں، کیونکہ تکلیف دیں گے تم کو، اتنی گنجائش ہے شریعت میں۔ من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کسی نے اگر کفر کے کلمات مجبوری میں کہہ دی، کہیں پھنس گیا، لیکن دل سے نہیں کہتا تھا، الا من اکرہ، دل سے نہیں کہتا تھا کہ مار دیں گے، چلو بھائی اس کی میں ہاں میرا، وقلبہ مطمئن بالایمان، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور حضرت عمر جیسا دل ہے تو پھر تو دوسری بات ہے، تب حضرت عمر تو نہیں بن سکتے، تب حضرت عمر، تو ہم لوگوں کے لیے گنجائش ہے، کہیں ایسے پھنس جاؤ تو بس ہاں ہوں تھوڑا کر دو، لیکن دل سے نہیں، دل سے آقا کے غلام۔ تو آج کل فتنے کا زمانہ ہے، اسی حدیث میں آقا جی نے کہا بھی ہے، اجازت دی ہے، اِلَّا نَبُثُّ فِي وُجُوهِ أَقْوَامِهِمْ وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ، ہم بعضوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں ظاہر طور سے، لیکن فرمایا ہمارے دل ان کو لعنت کرتے ہیں کہ فتنہ نہ ہو۔ آپ کے پاس کوئی مذہب والا بھی آئے، اختلاف کی بات نہ چلو، چھیڑے تو بولا آقا نے اختلاف سے منع کیا، جس چیز میں اتفاق ہے وہ کرو، جس میں اختلاف ہے نہ کرو، بس۔ مدت گزری بند کریں دیا، پھر بھی یار دا ڈیرا پرے تھی پرے، دل مدینہ ہے جگر مدینہ ہے، پھر بھی ڈھونڈتا ہوں ادھر مدینہ ہے۔ اوف، یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر پھر کیا ہوا آباد صبا۔ میں کیسے پڑھوں، گھر کی حالت میں تو ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ آگے یہ بات آتی ہے تم سنو گے، وہ میں سنانا نہیں چاہتا۔ تو گھر کی حالت بن نہیں سکتی یہاں، گھر کی حالت انسان اکیلا ہوتا ہے، دل کی بھڑاس جیسے چاہے نکالتا۔ وہ تو آپ نے کہہ دیا، لیکن اس میں خلوت ہوتی ہے، اپنی مرضی سوچ ہوتی ہے، تو پھر میرا خیال ہے میں پوری گھر کی حالت میں بیٹھنا میرے لیے مشکل ہے یہاں، اس لیے کوئی باتیں تو نہیں نکالنی ہے نا۔ ہاں بھائی سچی بات ہے، تو بھائی میں تو جاتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں گھر کی حالت نہیں بن سکتی، تم لوگ سنو گے کہ آگے اس لیے یار کیا ہے، تو دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں یار ایسی بڑی شے ہے، اپنے منہ میاں مٹھو، اور واللہ اللہ کی نعمت میں بہت بڑی شے وسط کائنات، خدا کی قسم ساری کائنات پہ حاوی، لیکن کسی وجہ سے ساری کائنات، خدا جنات ہو انسان ہو، ولی ہو بزرگ ہو،
کسی وجہ سے اس کا میرے سامنے وزن نہیں رہ سکتا، چاہے وزن رکھتا نہیں رکھ سکتا، چاہے خضر علیہ السلام اللہ مبالغہ رہی ہے. اولیاء انبیاء سب میرے سے ڈرتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے ڈرتے ہیں. وہ وجہ پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کی نسبت میرے محبت میرے انبیاء اولیاء کو مجھے دیکھ کر حیرت ملی. کہ آقا اتنا مہربان، آقا جی سے مہربان ہے امین پر. اب میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، خدا کی قسم 5-6 بات ہے. لیکن قسمت کا تیز اور جس پہ راضی ہو جائے ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ مبالغہ نہیں اس میں. بس اس لیے میں نے کہا میں اندر پر جاؤں، خوب اپنا دل کھول کے بڑاس نکالوں، کبھی ادھر بھاگوں، کبھی ادھر ناچوں، کبھی سجدے کروں، کبھی چیخ مار کے روؤں، کبھی زور سے ہنسوں. لیکن یہاں کیسے کروں بڑا مشکل ہے. تو میرا خیال بہت مشکل ہے. گھر کی حالت بس وہ ادھر ہی ہونی چاہیے. ادھر تھوڑی سی کرتا ہوں، زیادہ نہیں کرتا، اب تو کنٹرول کرتا ہوں، کنٹرول کر لیا. عشق ہے دل لگی نہیں اف نہ کر، اف نہ کر. عشق ہے دل لگی نہیں اف نہ کر، اف نہ کر لبوں کو سی جہاں میں مثال محمد نہیں. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. نام احمد نگینا میں ہے، واللہ یہ نگینا میرے سینہ میں. نام احمد نگینا، یہ نگینا میرے سینہ میں. اللہ کی دین کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، لیکن خدا کرے وہ ڈاکٹر صاحب کی خواب سچی نکل آئے. کبھی خیالی بات بھی ہوتی ہے، مجھے بڑے خواب یاد رہتی ہے. کہتی ہے خیالی ہے تو خدا کو حقیقت بنائے. اس خواب کو اگر حقیقت بنتی ہے تو تمہارے دل میں بھی وہ حقیقت آ جائے تو وہ خواب ہے، عجیب خواب ہے، بھولتی نہیں، یاد آتی ہے تو بڑی دقت آ رہی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لاہور سے آتے ہیں، کہتے خواب میں آپ سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا شیخ صاحب کیا حال ہے؟ آپ نے کہا میرے دل میں زخم آئے. میں نے کہا شیخ صاحب کہاں زخم میں دکھائے مجھے؟ کہتے آپ نے ایسے کیا، دل کا پردہ ہٹایا تو آپ کے دل پر نام محمد لکھا ہوا تھا. سمجھ کے اللہ تصور ہے، اس کو حقیقت بنا دے. پھر نبی کریم فرماتے تھے جس کو کوئی چیز پسند ہو تو بھائی کے لیے پسند کرے. میں آپ کے لیے یہی پسند کرتا ہوں، خدا کرے جو خواب نے دیکھی حقیقت بن جائے، ایسے ہی میرے دل میں زخم بن جائے اور آپ کے دل میں بھی ایسی زخم بن جائے. جمعہ کی رات ہے، اللہ دعا قبول کرے.
تو گھر والی آزادی بہت مشکل ہے یہاں، کیونکہ بیچ میں ایسی چیزیں آتی ہیں، تم پڑھے لکھے ہو، سمجھ گئے، وہ آدمی کر نہیں سکتا۔ گھر میں آدمی جیسے کسی کیفیت میں آ جائے، ادھر سے ادھر بھاگے، پکڑ کے چیز کو توڑ دے یا ناچے، متنی ادھر نہیں ہو سکتا ہے نا۔ جنت میں بھی ایسی تمنا کی ہے کہ کچھ فاصلے پر اپنے بھائیوں سے دعا کی جو میرے ساتھ ہیں کہ ان کو لے کے وہاں بھنگڑا ڈالوں گا اور آقا جی کو ہنساؤں گا، یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ ساری باتیں میں کیسے نکالوں، مجھے کیا کیا ہوتا ہے۔ بس یہ کہتا اگر وہ چیز واقعی رشک کے قابل ہے جو مجھے ہوتا ہے، خدا کرے تمہیں بھی ہو۔ کیا کر، آزادی مانگنی ٹھیک نہیں ہے، گھر ہی میں ٹھیک ہے۔ انسان کا بہت کچھ پھر منہ میں سے نکل بھی جاتا ہے نا، نہ نکالنے بات، نہ بتانے والی بات۔ بس تم اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو، سچے دل سے دعا کرو، اپنے دل میں دکھانے کے نہیں کہ اللہ اگر یہ سچا ہے، اس کا رابطہ خدا رسول سے زبردست ہے، اور یہ واصل مرسل بھی ہے کہ خود نبی کریم نے مثلاً اس کو اختیار کیا ہوا ہے کہ ہماری رسائی کے لیے تم ہو اللہ، تو اللہ ہمارا دل اس سے جوڑ دے اور ہم کو کچھ دکھا دے۔ اگر آپ کا دل جڑ گیا تو آپ کو باتیں سنانے کی ضرورت نہیں، پھر آپ کا ملتان میں آنا مشکل ہو جائے گا، میرا تصور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں کہ بیچ میں وہ بھی نظر آئیں گے۔ جس کو چاہیں وہ الفاظ سے وہ انسان وہ شرح نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، خدا کی عطا ہے، یعنی اس چیز کا میں انکار نہیں کرتا ہوں، ہوگا نہیں کہ نہیں ہوگا، لیکن جو میں سوچتا ہوں جیسے میری گٹھ جوڑ خدا رسول سے کسی قسمت والے کی ہوگی، بڑی زبردست گٹھ جوڑ نہ ہونے والے کام، ناممکن کام میری وجہ سے کر دیتے نا۔ تو میرا دل کھل جاتا ہے، میں اس کے لیے کچھ چاہتا ہوں، جواب آ جاتا ہے ہم نے قبول کیا، تم نے کہا۔ اس کے لیے کرتا ہوں جس کو نبی کریم دل سے قبول ہوں، دوگلا نہ ہو ان کے حق، سب کے لیے نہیں کرتا ہوں، نہ ہوتا ہے میرے سے، جس کے دل سے معلوم کر لیتا ہوں کہ یہ نبی کی ہر بات میں ہاں ملائے گا، اس کے لیے ہر دعا چاہتا ہوں، اس کا سر چومنا چاہتا ہوں کہ نبی کی ہر ہاں ملاتا ہے، بس آقا کے لیے مجھے ایسے چاہیے، لیکن اپنی مرضی کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ گھر کی حالت کی بات کرنی یہاں مشکل ہے۔ کوئی اس کی کھچڑی پکائے، یا کوئی اس کو حقیقت سمجھے، یا کوئی سمجھے اس کو بڑھاپا ہو گیا ہے، اس کے توازن ٹھیک نہیں۔ توازن ٹھیک نہ ہوتا تو میں ان سب کو قابو کرتا، سب کو قابو کیا ہوا، خدا کی قسم، اللہ کے حکم سے اور نبی کے طفیل۔ ساری کائنات کے جنات انسان ہوں، خدا کی قسم، اللہ کی عطا اور تقاضا کرم جو آقا نے میرے پہ کیا ہے، سب کو میرے سامنے جھکا ڈالا ہے۔ اور سے ان کے الفاظ بھی ہیں جو تعلیم میں آئے ہیں، ہم نے کائنات کو تمہارے در پہ جھکایا۔
تو ان کا وہ نہ ہو جائے. اور یہ سب کے لیے کھلا ہے مسئلہ، بند نہیں ہے، لیکن تم خود ان کے نہیں اتنے ہوتے نا. یہ تھوڑا تھوڑا ہونے لگا، یہ خوبصورت آیا ہوا ہے، خوبصورت کچھ سدھر گیا تھا. مقابلے کا امتحان لیتے، میں نے مقابلے کا امتحان نہیں لیا. دیکھو منگتوں کو سلطان بنایا، کالی کملی والے. ہاں وہ جس پہ نظر کرم کرتے ہیں، پھر وہ خدا کی زبان سے بولتا ہے، کبھی 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 آقا کی زبان سے بولتا ہے. اس میں علم کی ضرورت نہیں ہوتی نا. کچھ ایسی باتیں ہیں. بھائی میں تو بہنا، میں نہیں بیٹھتا. پھر کوئی گل نکل جائے گی میرے کو، میں تو بہنا. آقا جی صحابہ سے محبت کرتے تھے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا تھا سب کو پلا کے اخیر میں پیتے تھے. اتنی بڑی سرکار. ابو ہریرہ سے ایسے کیا آقا جی نے، کہا میں رہ گیا ہوں اور تو رہ گیا. کتنی بڑی بات کہی. جب سب نے دودھ پی لیا تو کہا اس کو پی، حکم تھا، اس نے پیا. پھر آپ نے پیا. کتنی بڑی بات ہے. ہم آقا کی طرح تو نہیں سکتے. ابو ہریرہ کے ساتھ ایسے کیا اتنی بڑی سرکار میں. سب نے دودھ پیا، وہ بچا ہوا دودھ. آقا کی عظمت کی انتہا نہیں، اور تواضع اور اپنی امت سے محبت. اور ابو ہریرہ بہت مشقت اٹھاتے تھے. کئی دن کے بھوکے تھے ابو ہریرہ. دودھ آیا تو کہا، نہیں کہا تم پی لو، تم کئی دن کے بھوکے. ازما رہے تھے کہ کتنا صبر کرتا. تو ابو ہریرہ کو کہا آقا جی نے کہ دودھ سب کو پلا دو. تو ابو ہریرہ نے کہا میرے دل میں ہے سب پی جائیں گے، میں تو اتنے دن سے بھوکا ہوں، میں پھر کیا کروں گا، میں ایسے ہی مر جاؤں گا. تو بچے گا کیا. وہ دودھ پلا کے آئے تو وہ دودھ کمی نہیں ہوا، ویسے کا ویسا. نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہا کہ ابو ہریرہ کو بلایا، پہلے ایک جملہ کہا. اس جملے نے اس کے دل کو کیا کر دی. بہت بڑا جملہ ہے. آقا نے اپنا نام بھی کہ میں اور تو رہ گئے. قربانیاں دیتے تھے. کہا میں اور تو رہ گئے. ابو ہریرہ کیسا جملہ ہے آقا جی کا، ہے بھائی. میں اور تو، میں ان کے منہ سے نکلنا. پھر کہا پیو، تم پیو، چلو. خود نہیں پیا. پھر کہا اور پی لو. پھر پیا. کہا اور پی لو. پھر پیا. 3 دفعہ پی چکے. اب وہ آگے تو نہیں تھی جگہ. پھر کہا اور پیو. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ جس نے برحق نبی آپ کو بھیجا، میں آپ کا ماننے والا ہوں. خدا کی قسم جگہ نہیں ہے، میں آپ کو نہ نہیں کر سکتا، جگہ نہیں ہے. تو آپ اس کا باطنی جواب دے رہے تھے، جو دل میں سوچ رہے تھے نا ختم ہو جائے گا. تو آقا اشارہ تم جو دل میں سوچ رہے تھے، ریل چلا رہے تھے، دودھ ختم ہو جائے گا، اب ختم کرو نا. سمجھ گئے نا. پھر آقا جی نے پیا. تو برکت کے لیے ان کی شفقت برکت امت کے ساتھ رہتی، تو نقشہ کھینچا ہے میں نے. وہ حقیقت تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا نقشہ کھینچنے میں بھی بڑی رحمت ہے. تو خدا کرے نقشہ جو ہم نے کھینچا ہے قبول ہو جائے، اور کبھی آپ بھی آپس میں ایسے کیا کرے کبھی. ٹھیک ہے. السلام علیکم.